بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم لوگ امام نووی رحمہ اللہ کی یہ کتاب جو 40 النوویہ کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کتاب کی حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں. تو اس میں سے آج ہمارے ساتھ 7ویں حدیث کا کچھ یعنی آخری باتیں ہمارے ساتھ ہیں. کل کے درس میں ہم نے 7ویں حدیث ہم نے پڑھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم سیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمارے لیے نافع بنائے اور اس سے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. تو اس حدیث میں اس بات کا ذکر تھا، الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو صحابہ کرام نے پوچھا، لمن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس کے لیے خیر خواہی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے اللہ کے لیے. تو کل کے درس میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کے لیے خیر خواہی کیا ہوتی ہے؟ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی عبادت کو خالص کر لے. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، اخلاص طبیعت پر بہت گراں گزرتا ہے، اس لیے کہ اخلاص سے نفس کا کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے اخلاص کے اپنانے میں نفس پر بہت گراں اور شاق اور مشکل نظر آتا ہے، جبکہ ریاکاری میں نفس کو بڑا مزہ آتا ہے، دکھاوے میں، شہرت میں اور دوسری چیزوں میں نفس بڑا خوش ہوتا ہے. تو یہاں اخلاص کی بات کہی گئی. اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہی کا یہ مطلب ہے کہ آپ اور ہم اخلاص اپنائیں. اور ایک دوسری چیز اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہی یہ ہوگی کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کی ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں آدمی توحید کو اپنائے، موحد ہو، آدمی موحد ہو. اور یہی توحید ہے جو آدمی کو جنت میں لے جاتی ہے انشاءاللہ. یہاں اس طرح سے اور کچھ چیزیں جو ہماری اس حدیث میں ساتھ تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں کے لیے آدمی کیسے خیر خواہ ہو. تو کہا کہ آدمی ان کتابوں میں تحریف ہونے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھے اور اس کتاب کے مطابق عمل کرے، اس کتاب کی تعلیمات کو پھیلائے، جیسے کل کے درس میں ہم نے پڑھا ہے. اور اس کتابوں میں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں جو کچھ باتیں بتائی جائیں اس کی تصدیق کریں، مانے کہ سب سچی باتیں ہیں. اور سارا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، بواسطہ جبریل علیہ السلام کے واسطے سے یہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے. اور ساری قرآن کی باتوں پر عمل کرے. اور پھر صحابہ اکرام نے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے کہا کہ اللہ کے لیے خیر خواہی کا نام ہے، اور پھر اللہ کی کتابوں کے لیے، پھر بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رسول ہیں ان کے لیے دین خیر خواہی کا نام ہے. اللہ کے رسولوں کے لیے، تو اللہ کے رسولوں کے ساتھ خیر خواہی کیا ہوتی ہے؟ تو بتایا گیا کہ خالص ان کی اتباع کی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے مقابلے میں اماموں، پیشواؤں، اپنے مولویوں، مفتیوں کی باتوں کو ترجیح نہ دی جائے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. آج ہماری حالت یہ ہے، آج ہم اللہ کے عذاب کا شکار ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزمائشوں میں ڈال رکھا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت قدم قدم پر اس امت مسلمہ کے بعض لوگوں سے ہو رہی ہے. اللہ تعالی ہر ایک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی اقتداء اور اتباع کرنے کی توفیق دے. تو کہتے ہیں کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنایا ہے امت کے لیے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21. تو اللہ کے رسولوں کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ ان کی اتباع کی جائے اور ان پر ایمان لایا جائے کہ وہ سارے رسول سچے ہیں، اور جو کچھ رسول جن باتوں کی خبر دیں آپ ان باتوں کو تسلیم کریں. اپنے زمانے میں یا زمانہ حال میں یا بعد میں آنے والی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا، کل سے تفصیل سے ہم نے سنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا، لیکن قوم کے بعض لوگ ہیں، امت کے بعض لوگ ہیں جو دجال کے آنے کو مانتے نہیں ہیں. تو ان لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کرنا چاہیے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت آپ کیسے کریں گے؟ وہ انصار تھے مدینے کے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اللہ کے لائی ہوئی شریعت کی مدد کی. وہ مہاجرین تھے، انہوں نے مدد کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ ان کی تعریف کی. اور مرد تو مرد، وہ پاک نفوس صحابیات تھیں. ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ساری صحابیات تھیں جو جنگ کے میدانوں میں نظر آتی تھیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہوا، جنگ میں جس طرف بھی نگاہ دوڑایا ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نظر آئیں. تو ٹھیک ہے، آج آپ اور ہم کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے؟ ہم ایسے مدد کریں گے وَإِن كَانَ مَيِّتًا فَنُصْرَةُ سُنَّتِهِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی آپ مدد کریں گے. خود سنت پر عمل کرنے والے ہو جائیں، سنت کے مطابق چہرہ بنائیں، سنت کے مطابق گفتار ہو، کردار ہو، لباس ہو، اور آپ کے اور میرے معاملات ہوں. ہم کیسے اپنا معاملہ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں سنت کے مطابق ہوں. اور سنت کی حفاظت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں ان کی حفاظت کی جائے کہ اس میں موضوع اور گھڑی ہوئی حدیثیں داخل نہ ہوں. محدثین نے اس کا کام کیا، آپ بھی کریں. صحیح احادیث کو لوگوں میں پھیلائیں. لوگ غلط حدیثوں کو کیسے لوگوں میں پھیلاتے ہیں، ہاں شیئر کرتے جاتے ہیں. آپ اور ہم صحیح احادیث پر عمل کریں، لوگوں کو صحیح احادیث کی تعلیم دیں، بتائیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کر رہے ہیں اور سنت کو پھیلا بھی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. اس کے بعد اس حدیث میں ایک اور بات ہمارے ساتھ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ. خیر خواہی ہونی چاہیے مسلمانوں کے اماموں کے لیے. ائمہ جمع ہے، پلورل ہے امام کی. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ، سورۃ النحل آیت نمبر 120. وجعلنا للمتقین اماما، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان آیت نمبر 74 میں بھی ایک بات کہی. تو مسلمانوں کے اماموں کے لیے خیر خواہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو شیخ ابن عثیمین، محمد بن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں مسلمانوں کے جو امام ہوتے ہیں وہ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں. اللہ یہ علم ہے، اللہ تبارک و تعالی دنیا اور دولت جس کو چاہے دے دیتا ہے، لیکن علم صرف ان لوگوں کو دیتا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن کو اللہ اپنا بنانا چاہتا ہے. آپ میں علم کی تڑپ ہے، آپ میں علم کا شوق اور جذبہ ہے، تو ان باتوں کو غور سے سنیں. کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو امام ہیں، ہم تو ایک ہی امام کو جانتے ہیں، مسجد کے امام کو جانتے ہیں. دیکھیے شیخ کیا کہتے ہیں مسلمانوں کے جو امام ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. یہ ایک علماء ہیں. علماء سے مراد کون ہیں؟ العلماء الربانیون،
علماء سے مراد وہ علماء ہیں جو ربانی ہیں۔ ربانی عالم کون ہوتا ہے؟ ربانی عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت جسے ملی ہو، میراث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے پایا ہو۔ کس کس چیز میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کس کس چیز میں اسے ملی ہو؟ علماً، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح علم چھوڑا ہو وہ علم اس نے پایا ہو، وہ وارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وعبادتاً، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اس کو وراثت میں ملی ہو، اللہ اللہ۔ وَأَخْلَاقًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق جیسے تھے ان اخلاق کا وہ حامل ہو۔ اور پھر کہا وَدَعْوَةً، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کی تڑپ تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، مکے کی ان بازاروں میں، کبھی سوق عکاظ میں، کبھی سوق ذو المجنہ میں، جہاں حاجی بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوم رہے ہیں، کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے۔ دعوتی تڑپ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک ربانی عالم جو ہوتا ہے، صحیح معنی میں جو عالم ہوتا ہے، اس کے اندر یہ چار چیزیں ہونی چاہیے جو اس نے وراثت نبوی سے حاصل کی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ سے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کی تڑپ سے، چاہے وہ طائف کا سفر ہو، چاہے وہ مکے کی سنگلاخ وادیاں ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تڑپ تھی اتنی تڑپ اس کے اندر ہونی چاہیے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ ان چار باتوں کا جو حامل ہے وہ عالم ربانی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام علماء کو اللہ تعالیٰ ایسا عالم بنا دے۔ یہ امام کی ایک قسم ہے، مسلمانوں کے امام میں یہ علماء ہیں جو علماء ربانیین ہیں۔ ایک اور قسم ہے، وہ ہے من ائمۃ المسلمین الامراء۔ اگر کوئی اسلامک مملکت ہے، اسلامی مملکت ہے جہاں اسلامک گورنمنٹ ہے، اور وہاں کے لوگ امراء جو ہوتے ہیں، گورنر ہوتے ہیں، امراء ہوتے ہیں، سارے کے سارے سلاطین ہیں، وہ سارے کے سارے ائمہ میں آتے ہیں، تو وہ لوگ شریعت کو نافذ کرتے ہیں، اسلام کی جو شریعت ہے اسے وہ لوگ نافذ کرتے ہیں۔ اسی لیے شیخ لکھتے ہیں وَلِهَذَا نَقُولُ، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ علماء شریعت بیان کرتے ہیں، امراء اور سلاطین شریعت کو نافذ کرتے ہیں، لاگو کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں، دونوں۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ یجب علیہم، سلاطین پر ضروری ہے، امراء پر ضروری ہے کہ اللہ کی شریعت کو نافذ کریں جیسے علماء کہتے ہیں، تب جا کر ایک اسلامی سلطنت بنتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب یہ علماء ہیں، علماء سے آپ یہ خیر خواہی کیسے کریں گے؟ علماء سے آپ خیر خواہی کیسے کریں گے؟ علماء سے خیر خواہی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں آپ علماء سے محبت کیجئے۔ اللہ اللہ، جو بھی صاحب علم ہے، جو بھی علم والا ہے، آپ اس سے محبت کیجئے، صاحب علم سے محبت کیجئے۔ والنصیحۃ، کہا الاول محبتہم، آدمی علماء سے محبت کرے، اس لیے کہ جب تک آدمی علماء سے محبت نہیں کرے گا، ان کے اسوے پر، ان کے بتائے ہوئے اس پر چل نہیں سکے گا۔ اگر آپ کو عالم سے محبت نہیں ہے تو آپ عالم کی بتائی ہوئی بات مانیں کیوں؟ مانیں گے نہیں۔ اسی لیے کہا کہ آپ عالم سے محبت کیجیے، علماء کے ساتھ بیٹھیے، ان سے حسن ظن رکھیے۔ سب سے پہلی چیز کہا
آپ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ علماء کے ساتھ حسن سلوک، خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے محبت کریں۔ دوسری چیز، آپ حق کے بیان کرنے میں ان کی مدد کیجیے، علماء کی مدد کیجیے۔ اگر وہ حق بیان کرنا چاہتے ہیں تو علماء کی مدد کیجیے۔ کیسے آپ علماء کی مدد کریں گے؟ پہلے میں نے بتا دیا، ہر گلی کی نکڑ پر بیٹھنے والا عالم نہیں ہوتا ہے۔ عالم وہ ہوتا ہے جو مستند ہو، جو شریعت کا صحیح علم لوگوں کو دیتا ہو، بھلے جتنا وہ جانتا ہو وہ صحیح طور سے شریعت کا صحیح علم دیتا ہو۔ خامخواہ اگر کوئی علم کا لبادہ پہن لے اور اسے علم نہ ہو اور غلط باتیں لوگوں کو بتاتا ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ وہ اللہ سے ڈرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کو ڈرنا چاہیے۔ اگر کوئی صحیح عالم ہے تو آپ اس کی مدد کیجئے، آپ اس کی مدد کیجئے۔ کس معاملے میں؟ حق کو بیان کرنے کے معاملے میں۔ ویسے جیسے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے حق کو بیان کرنا چاہا، ہاں ان کے پاس اسباب وسائل کی کمی تھی، اس وقت کے جو بادشاہ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا مددگار بنا دیا، سبب بنا دیا۔ تو آپ بھی علماء کی مدد کریں، علماء کا ساتھ دیں۔ حق کے بیان کرنے میں کیسے مدد کریں گے؟ علماء کی جو باتیں ہیں، جو کتابیں ہیں، ان کی طباعت کروائیں، ان کی باتوں کو پھیلائیں۔ کوئی عالم اپنا حق پھیلانا چاہتا ہے، اس علم کو پھیلانا چاہتا ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، سورسز نہیں ہیں، آپ اس کی خدمت کیجئے۔ آپ بتائیے کہ میرے پاس مال ہے، تمہارے پاس علم ہے، چلو ہم دونوں ساتھ ساتھ ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا دین پھیلے گا اور ایک اسلامی مملکت بنے گی جیسے آج سعودی عربیہ ہے۔ یہی علم اور مال دونوں سے، سلطان طاقت سے مل کر یہ چیز بنی۔ اور آج بھی اگر علماء کا ساتھ اگر مالدار لوگ دیتے ہیں، انشاءاللہ بہت سارے ہیں وہ لوگ دیتے ہیں اور علماء کی حق کے پیغام کی نشر اور نشر و اشاعت کرنے میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، تو ضرور اللہ تعالیٰ کا دین پنپے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سچا دین پھیلے گا۔ تیسری چیز، علماء کے لیے آپ خیر خواہ بنیں، علماء کے لیے آپ خیر خواہی کرنے والے بنیں۔ کیسے بنیں گے؟ پہلی چیز کہا کہ آپ علماء سے محبت کریں۔ اللہ ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھا کہ جو شخص علماء سے دشمنی کرے گا، مرنے سے پہلے اس دشمنی کا انجام وہ دیکھے گا انشاءاللہ۔ تو ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر عالم حق پرست ہے تو اس کے ساتھ آپ محبت کا سلوک کیجئے، اور کہا معونتہم، اور اگر آپ اس کے حق پھیلانے میں اس کا ساتھ دیجئے۔ اور تیسری چیز کے بارے میں کہا الذب عن اعراضہم، ان کی عزتوں کی، ان کی عزت کا دفاع کیجئے۔ اگر کوئی ان کی پرسنل لائف کے بارے میں، شخصی زندگی کے بارے میں اگر کوئی ان پر غلط بات، غلط بہتان لگاتا ہے تو آپ اس کا دفاع کیجئے، بولیے کہ نہیں ایسا نہیں بولنا چاہیے، وہ عالم دین ہے۔ ہاں اگر کسی عالم پر کوئی ریمارک لگتا ہے تو ویسے وقت میں آپ کا رول کیا ہونا چاہیے؟ اچھی طرح میری بات کو سنیں، اس لیے کہ لوگ سنتے کچھ ہیں، بولتے کچھ ہیں، پہنچاتے کچھ ہیں۔ اس لیے آپ میری بات غور سے سنیں۔ میں وہی پڑھ رہا ہوں جو شیخ نے یہاں لکھا ہے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا نسب الى احد من العلماء الربانيين شيء يستنكر فعليك ان تتخذ هذه المراحل۔ علماء ربانیین میں سے کسی عالم پر اگر کوئی ریمارک آ جاتا ہے، غلط بات آپ کو سننے کو ملتی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ صبر کے ساتھ یہ جو باتیں ہم بتانے جا رہے ہیں اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز جو ریمارک اس عالم کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ تحقیق کر لیں۔ ایسا نہیں 2 سے دکان، 2 آدمیوں پر بات آتی ہے، اس پر دکان تک پہنچتی ہے، اس کے بعد 10 آدمیوں، اس کے بعد واٹس ایپ میں، میڈیا میں آتا فلاں عالم صاحب ایسے ہیں۔ بولا کہ پہلے کسی عالم پر بات لگتی ہے،
ریمارک لگتا ہے تو پہلے آپ تحقیق کر لیں کہ یہ عالم ربانی ہیں، یہ عالم ہیں، اللہ کے نبی کا وارث ہے، اس کے تعلق سے جو بات کہی جا رہی ہے وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، آپ اس کی تحقیق کر لیں۔ فَإِذَا تَأَكَّدْتَ مِن نِسْبَةِ الْكَلَامِ، اگر آپ نے تحقیق کر لیا کہ یہ عالم صاحب کے تعلق سے کیا ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ کیا اس بات پر ان پر نقد کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی، یعنی اس بات پر ان کو پکڑا جا سکتا ہے، اس بات پر ان کو گھیرا جا سکتا ہے کہ نہیں جیتا جا سکتا ہے۔ پہلے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ارے فلاں عالم صاحب سے ایسی غلطی ہوئی، چلو گھیرو، ان کو بولو، ایسے کرو۔ ارے عالم بھی تو انسان ہے، وہ فرشتہ تھوڑی ہے، عالم بھی تو انسان ہے۔ تو پہلے آپ جیسے شیخ لکھتے ہیں وَعِنْدَ التَّأَمُّلِ يَرَى أَنَّهُ حق، اگر کسی عالم سے غلطی ہو جاتی ہے تو آپ پہلے اسے تولیں کہ کیا یہ غلطی اتنی بڑی ہے کہ اس غلطی پر ان کو گرفت کی جائے، اس غلطی پر ان کو گھیرا جائے، اس غلطی پر ان کو پکڑا جائے۔ تو شیخ کہتے ہیں اب تیسرے قدم کی طرف ہم جاتے ہیں۔ پہلے کہا کہ اگر عالم کے تعلق سے اگر آپ نے کچھ سنا تو پہلے اس بات کی تحقیق کر لیں، اگر اس کے بعد اگر آپ کی تحقیق میں پتہ لگتا ہے کہ اس عالم پر یہ ریمارک ہے تو آپ سوچیں کہ کیا یہ ریمارک اتنا بڑا ہے کہ ان کو گھیرا جائے، کہ چلو تیسرے مرحلے پر آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ واقعی عالم صاحب سے بہت بڑی خطا ہوئی ہے، چاہے وہ عقیدے کے معاملے میں ہوں، کوئی غلط بات عقیدے کے تعلق سے کہہ دی، کوئی اور بات کہہ دی، تو وَتُبَيِّنْ أَنَّ مَا قَالَهُ هَذَا الْعَالِمُ حَقٌّ وَإِنْ خَالَفَ مَا عَلَيْهِ النَّاسِ، کہا کہ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ ایک بات سوچتے ہیں عالم حق کہتا ہے تو ایسی صورت میں ہم عالم کا ساتھ دیں گے، اس لیے کہ عالم حق کہتا ہے، لوگ حق کے خلاف کہتے ہیں۔ اگر واقعی معلوم ہو کہ عالم نے غلط کہا ہے، شریعت کے خلاف بات کہی ہے یا کوئی اور بات کہی ہے، تو کہتے ہیں فالواجب ان تتصل بأدب ووقار، آپ پر ضروری ہے کہ آپ اس عالم سے رابطہ کریں۔ کیسے؟ بأدب ووقار، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور ان سے کہیں سمعت عنک کذا وکذا، شیخ آپ کے تعلق سے ایسی ایسی بات معلوم ہوئی، اس کا آپ ریزن دیجئے۔ جیسے حکومتیں شوکاز نوٹس دیتی ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ صاحب ہم نے آپ کے تعلق سے ایسی ایسی باتیں سنی ہیں، آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیے، اس لیے کہ آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں، لِأَنَّكَ أَعْلَمُ مِنِّي۔ تو اب شیخ آپ کو مناقشہ کریں گے، بتائیں گے انہوں نے کیا کہا، کیا حقیقت تھی، ساری باتیں سامنے آئے گی۔ تو ایسا نہیں ہوگا جیسے شیخ لکھتے ہیں اما ما يفعله بعض الجهلة الذين يأتون الى العالم الذي رأى بخلاف ما يرون، بعض جاہل ایسے ہوتے ہیں ان کی رائے کے خلاف کوئی عالم رائے رکھتا ہے تو یأتون الیہ بعنف وشدہ، بڑی سختی سے وہ لوگ آتے ہیں اور عالم کے چہرے پر بیٹھ کر کہتے ہیں ما هذا القول الذي ما هذا القول الذي احدثته، ارے کیا نئے نئے باتیں بولتے آپ، کہاں سے نئی نئی باتیں آپ لاتے ہیں۔ یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ رائے آپ کی رائے الگ ہے، عالم ربانی کی رائے الگ ہے، آپ ان سے مناقشہ کر سکتے ہیں اور آپ ان سے اچھے انداز میں آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو جیسے شیخ نے لکھا کہ ایک اور بات شیخ لکھتے ہیں الامر الرابع من النصیحۃ للعلماء، یہ بہت اہم بات ہے، اس بات پر آپ غور کریں۔ دیکھیے کہتے ہیں انک اذا رأیت منہم خطأ فلا تسکت، اگر کسی عالم سے اگر خطا غلطی ہو جائے تو آپ خاموش مت رہیے،
خاموش نہیں رہ کر کیا کرنا ہے پہلے بتا دیا کہ کیا کیا اسٹیپس آپ کو اپنانے پڑیں گے، کس کس انداز میں عالم کے پاس جانا پڑے گا، پہلے کیا کرنا پڑے گا، ہم نے آپ کے سامنے بتا دیا۔ اور آپ یہ سوچ کر خاموش نہ رہیں کہ ارے وہ میرے سے زیادہ جانتے ہیں، اب عالم صاحب نے کیا ہے تو ہم خاموش رہیں، ایسا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ادب و احترام کے ساتھ آپ ان کے ساتھ آرگومنٹ کریں، احترام کریں، مناقشہ کریں۔ ہاں، اس لیے کہ بعض وقت کیا ہوتا ہے، بعض چیزیں ایک عالم پر مبہم ہو جاتی ہیں، نیچے والے بتاتے ہیں کہ شیخ ایسی بات نہیں، ایسی بات ہے، تو اگر عالم سے کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ یہ جان کر خاموش نہ رہیں کہ ارے عالم صاحب بولے ہیں تو اچھا صحیح ہی بولے رہیں گے، نہیں، آپ ان کو بتائیں کہ بات ایسی نہیں، ایسی ہے۔ اسی طرح ایک پانچویں چیز جو بہت ہی ضروری ہے، پانچویں چیز جس کے بارے میں کہا گیا کہ پانچویں چیز کے بارے میں شیخ لکھتے ہوئے کہتے ہیں، ہمارے پاس بھی 5 منٹ کا ٹائم ہے، انشاءاللہ اس کو ہم ختم کر لیتے ہیں۔ کہا کہ پانچویں چیز یہ ہے کہ لوگوں کو جو چیز فائدہ دے سکتی ہے اس بارے میں آپ عالم کی رہنمائی کریں۔ شیخ لکھتے ہیں بعض علماء ایسے ہوتے ہیں جہاں بیٹھے تقریر شروع کر لیتے ہیں، جہاں کھڑے تقریر شروع کر لیتے ہیں، اب ان کی تقریریں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وقفے وقفے سے تقریر کرتے تھے، بیان کرتے تھے، وعظ کرتے تھے، لیکن اتنا نہیں کہ لوگ بیزار ہو جائیں، ارے لوگ پریشان ہو جائیں، پھر دین کی اہمیت ختم ہو جائے، اسلام کی باتوں کی اہمیت ختم ہو جائے۔ ہفتے میں 5 دن 4 دن بس ہے نصیحت، ارے ہر گھنٹہ کیا لگا رکھے، ارے ایسا تو نہیں ہے۔ جیسے شیخ نے کہا فَإِذَا رَأَيْتَ هَذَا الْعَالِمِ، عالم صاحب کا جذبہ اچھا ہے، خیر پھیلانا چاہتے ہیں، ہر جگہ بولنا چاہتے ہیں، لیکن یہ لوگوں پر بہت گرا گزرتا ہے۔ يَتَثَاقَلُونَهُ وَيَقُولُونَ هَذَا أَثْقَلَ عَلَيْنَا، لوگ کہتے ہیں ارے یہ تو ہم پر بھاری ہو گئے، یہ تو کھڑے بولتے ہیں، بیٹھے بولتے ہیں، ہمیشہ بولتے ہیں۔ ارے بولنے کے لیے بھی ایک وقت ہونا چاہیے، بولنے کے لیے جگہ ہونی چاہیے، ماحول ہونی چاہیے اور وقفہ ہونا چاہیے۔ کہا کلما جلسنا خاب، کہا کہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو یہ بولنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ ایسے عالم کو مشورہ دیں کہ صاحب آپ مناسب مقام میں بولیں، ایسے یعنی مناسب وقت میں بولیں، یعنی تھوڑا فاصلہ دے کر بولیں۔ ہاں، تو آپ یہ سوچ کر خاموش نہ رہیں کہ ارے میں اگر ایسا بولوں گا تو شاید خیر پھیلانے سے محروم کر دوں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اب اسی لیے شیخ لکھتے ہیں آخر میں وَلِهَذَا، یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، ہم اپنی بات تو نہیں کہتے ہیں، یہ دعوتی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا پڑے گا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 10 یہ بنا کر بھیج دیتے تھے؟ کیا 10 وعظ و نصیحت کی مجلسیں ہو جاتی تھیں؟ یا جب جہاں چاہے وعظ، کہاں ایسی نہیں بات تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں کان النبی یتخول اصحابہ بالموعظہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاصلہ دے دے کر، چھوڑ کر صحابہ کرام کے ساتھ وعظ و نصیحت کرتے تھے، یعنی لا یکثر الوعظ علیہم، لوگوں پر زیادہ وعظ و نصیحت کا بوجھ نہیں ڈالتے تھے، یعنی جہاں بیٹھے چلو شروع ہو گئے ہم، جہاں بیٹھے نصیحت، جہاں دیکھو نصیحت، جب چاہے نصیحت، بولا کہ نہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہمارے الفاظ سے زیادہ مبارک ہیں۔ ہاں یقیناً، اوتیت جوامع الکلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بولتے بھی تو وہ نفع دینے والی چیزیں تھیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تکلیف دینا نہیں چاہا۔ پھر میں کیسے کہ جب چاہے جہاں چاہے جن لوگوں کو یہ کروں، کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ محبوب الی النفوس، کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے؟ کہیں لوگ بیزار نہ ہو جائیں، کہیں لوگ بیزار نہ ہو جائیں وعظ و نصیحت سے۔ اسی لیے علماء وعظ و نصیحت کرنے میں
تھوڑا وقفہ دینا چاہیے، ہفتے میں 4 دن 3 دن 5 دن اس طرح دینا چاہیے، 1-2 دن چھوڑ دینا چاہیے تاکہ لوگ اپنی اپنی مشغولیات میں رہیں۔ تو اسی طرح ایک اور بات یہاں شیخ نے آخری بات کہی ہے، وَالنَّصِيحَةُ لِلْأُمَرَاءِ، امراء کے لیے بھی آدمی کو خیر خواہ ہونا چاہیے، جیسے اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ان کی جو امراء، یہ بات وہاں آتی ہے جب اسلامی مملکت ہو، وہاں کا ایک امیر ہو تو ان کے لیے ان کی امامت کو، ان کی امارت کو آدمی مانے اور پبلک کے سامنے ان کی اچھائی کو ذکر کرے۔ جب اسلامی مملکت ہے، اس کا فرما روا ہے، سلطان ہے، تو پبلک کے سامنے اپنے فرما روا سلاطین، سلطان کی، امیر کی غیبت نہ کرے، برائیاں بیان نہ کرے، اس سے آدمی بچے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز جیسے کہا کہ جس بات کا حکم دیں، اگر اسلامی مملکت ہے، جس بات کا حکم امیر دیتا ہے اسے ماننا پڑے گا، لیکن ایک بات ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے شریعت کے مطابق حکم دے، اسی کو ماننا پڑے گا۔ جیسے وہ کہتے ہیں آخر میں ایک بات کا یہ انہوں نے کہا کہ عدم الخروج علیہم، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ کہا کہ امیر جو آپ کا بڑا ہے اس کے خلاف خروج نہیں کرنا چاہیے، یہ علماء کا متفق فیصلہ ہے، چاہے وہ امیر مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کے خلاف خروج کرنے کا یہ نہیں ہے۔ لیکن جیسے یہاں جو بات اس میں کہی گئی، کہا کہ یہ جو بتایا گیا کہ ایسے امیر کے بارے میں بتایا گیا کہ جو شریعت کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہو، لوگوں کے درمیان حکمرانی کرتا ہو، الا اذا کان فی معصیت اللہ، لیکن وہ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، نافرمانی کرنے کا حکم دیتا ہے، تو تب ہم اس کی اتباع اور تابعداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں آخر میں شیخ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ عدم الخروج علیہم، ان کے خلاف خروج نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے بتایا گیا ان تروا کفرا بواحا، لیکن اگر واضح کفر ان سے ہو، عندکم فیہ من اللہ برہان۔ اب کفر کیا ہے؟ کچھ لوگ کفر سمجھتے ہیں، کچھ لوگ کسی چیز کو کفر نہیں سمجھتے ہیں، اور تمہارے پاس دلیل ہو۔ تو اس سلسلے میں کہا کہ کس کے خلاف آدمی خروج کر سکتا ہے؟ کہا کہ یجب ان یخرج علیہم، کہا کہ ایک جواب انہوں نے کہا کہ اذا جاز الخروج علیہم بهذه الشروط فهل يعني ذلك انه يجب ان يخرج علیہم۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں الحمدللہ اچھی بحث کی ہے۔ آخر میں وہ کہتے ہیں کہا کہ ہم خروج نہیں کریں گے۔ یہی علماء سلف کا یہ ہے کہ اس طرح کی یہ جانا اور حکومت کے خلاف نعرے لگانا، اس کو انہوں نے پسند نہیں کیا ہے۔ کہا کہ یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، گنتی کے چند لوگ، اور وہ لوگ حکومت کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، حکومت کے خلاف اپنی فوج ہوتی ہے، اپنی طاقت ہوتی ہے، پھر سارے کے سارے کچل دیے جاتے ہیں۔ لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ احتجاج کے علاوہ بھی طریقے ہوتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں ایک صاحب نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پڑوسی مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جاؤ اپنے گھر کا سامان نکالو اور راستے میں بیٹھ جاؤ۔ یہ بھی احتجاج تھا، ایک طریقہ تھا لوگوں کو اس کی برائی بتانے کا۔ تو شیخ اسی لیے کہتے ہیں وَلَيْسَ مِنَ الْمَصْلِحَةِ، یہ مصلحت نہیں ہے، أَن تَقُومُ فِئَةٌ قَلِيلَةٌ، یعنی تھوڑی سی جماعت ہے وہ کھڑی ہوتی ہے، وہ حکومت کے خلاف میں خون بہتا ہے اور غارت گری ہوتی ہے اور لوگ مارے جاتے ہیں۔ اور بالکل ایسے ہی ہوا شام میں اور دوسرے ممالک میں، جہاں کے لوگوں نے حکومتوں کے خلاف، مصر میں حکومتوں کے خلاف لوگوں نے یہ کیا، وہ مارے گئے۔ تو آدمیوں کو صبر کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبر کرنا چاہیے۔ اور کہتے ہیں آخر میں شیخ نے کہا ثم انا نقول ما میزان الکفر۔ تو شیخ نے اس کے بعد لمبی بحث کی ہے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ
اگلے درس میں ہم اس حدیث کے جو فوائد ہیں، اس حدیث کے فوائد کو ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر آخری جو مسئلہ ہمارے ساتھ تھا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا، امراء کے تعلق سے عام لوگوں کا کیا موقف ہونا چاہیے، اس کو پھر ایک بار ہم اگلی مجلس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح علم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔